السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ راضی ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستوں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو آن کریں، اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، مہربانی ہوگی۔ میرا آج کا موضوع ہے کرونا کی تباہ کاریاں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا نے پوری دنیا میں بوہال مچایا ہوا ہے، ہر طرف دنیا خوف و ہراس کا شکار ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، جدھر جدھر بھی لوگ رہتے ہیں دنیا میں، جدھر جدھر بھی کوئی کمیونٹی رہتی ہے، خواہ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ایشیا ہے، جنوبی ایشیا ہے، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہر طرف یہ ایک فواہ ہے، پھیلی ہوئی ہے، ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے کہ کرونا کرونا کرونا۔ اور بہت زیادہ لوگ جو تباہ ہو رہے ہیں، جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ لوگ سب سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، جو ڈیلی پہ کام کرتے ہیں، جو ڈیلی یومیہ پہ کام کرتے ہیں، یا 10-12 ہزار پہ کسی شاپ پہ کام کرتے تھے یا کسی اسٹور پہ کام کرتے تھے، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ اور کافی لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہیں، تقریباً 50,000 سے ابو ہو گئی ہیں اس کی اموات۔ تو تباہ صرف گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہو رہے ہیں، تگڑے لوگوں کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ ہمیں دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہم کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، بس ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ان کے کام بھی ٹھپ ہیں، ان کا دن بھی کام نہیں لگ رہا، جیسے کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے جاتے تھے یومیہ کے لیے، وہ بھی بند ہے۔ لیکن تباہ وہی ہو رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بہت بڑا تاجر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ کام کرنے کی یا 10-1200 پہ کام کرنے کی، لیکن اس کے انڈر 10-1200 بندے کام کرتے تھے، وہ چھٹی پہ ہیں۔ جو 10-1200 بندہ ادھر اس کے انڈر کام کرتا تھا، وہ ان کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے بھائی، وہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ لیکن میری گورنمنٹ سے اور دوسرے اداروں سے یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں، جو بالکل زیرو پہ تھے، جو بالکل زیرو پہ تھے، زیرو پہ ہیں اور زیرو پہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کرے، لیکن وہ زیرو پہ ہیں اور زیرو پہ مزید زیرو، منفی زیرو ہو گئے ہیں۔ جو پہلے 700 روپیہ یا 600 روپیہ یومیہ لیتے تھے، لیکن اب وہ کدھر ہے؟ ان کی 600 روپے نہ تو وہ اپنا ان کو کہیں سے پیسہ آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی زمین ہے، نہ کوئی اوور ایڈوانٹیج ہے ان کو، وہ باہر سے کوئی سیلری آ جائے گی یا کوئی دوسرا تیسرا بندہ آ جائے گا، لیکن کوئی مددگار بندہ جاتا ہے 200-300 کا، اس کو راشن دیتا، 2-4 کلو آٹا دے دے گا، چاول دے دے گا، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، ایک تو دن وہ نکال لے گا، 3 بچے ہیں، ان کے 6 بچے ہیں، وہ کیا کرے؟ کدھر جائے گا؟ اور ایک چھوٹا سا گھر ہے 4-5 مرلے کا، کدھر رہتا ہوگا وہ بیچارہ؟ کچھ لوگ تو رینٹ پہ رہتے ہیں، لاہور جیسے بڑے شہر میں، کراچی جیسے بڑے شہر میں، ملتان، فیصل آباد میں، بڑے شہروں میں۔ اور یہ میں فیصل آباد ملتان کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ غریب ہیں، انڈین جو لوگ ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں زیادہ، وہ کدھر 1,000 کلومیٹر لوگ پیدل چل کے اپنے گاؤں کی طرف گئے ہیں۔ جب پرائم منسٹر مودی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اپنا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں پورے انڈیا میں، تو بمبئی سے، کلکتہ سے، دلی سے جو لوگ دور دراز علاقوں میں اپنے گاؤں کو گئے ہیں، 1,000 کلومیٹر، کچھ لوگ کی اموات بھی ہو گئی ہیں اس وجہ سے۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے بھائی، تو وہ کیسے لوگ سروائیو کر رہے ہوں گے؟ ایسے ہی حالات ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف جو ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، جو صرف یومیہ پہ کام کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور حکومت کو ان کا کوئی سدباب نکالنا چاہیے کہ اپنا یہ لوگ جو لوگ دن پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی پہ کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی بندہ کسی گھر میں یا خاندان میں ملازم ہے، یا اس کی پینشن آتی ہے، یا کوئی سرکاری جاب پہ ہے، اس کی حوصلہ افزائی قطع نہ کریں۔ گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہر طرح کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب تو کمپیوٹر سسٹم ہے، آن لائن سسٹم ہے، اب گورنمنٹ چیک کر سکتی ہے، کسی کونسلر سے پتہ کر سکتے ہیں، کسی چیئرمین سے پتہ کر سکتے ہیں، کسی اسکول ٹیچر سے پتہ کر سکتی ہے، یا کسی ایسے نائب کونسل جو گورنمنٹ کے پاس سیکٹری یونی کونسل بیٹھے ہوئے ہیں، پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا محکمہ ہیلتھ جو چھوٹے ہاسپٹل یونی لیول پہ بنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں کتنی لیڈیز جو بالکل اپنا بیوہ ہیں، یا جو بچے اپنا مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، نرسز کو پتہ ہے، جو لوگ چھوٹی اپنا یونٹ لیول پر جو ہاسپٹل، ان کو ہر ڈاٹے کا پتہ ہے، اس گاؤں میں کتنے ہیں، اس گاؤں میں کتنے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کو ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یار اس گاؤں میں کیا صورتحال ہے۔ جو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، اس کو پتہ ہے، جو پرائمری ٹیچرز ہیں
ان کو پتہ ہے جی اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا بیٹا کیا کرتا ہے، اس کی ماں کیا کرتی ہے، ان کی زمین کتنی ہے، ان کے کیا سورس آف انکم ہے. تو یہ سب لوگوں کو ڈیٹیل جو یو سی لیول پہ ہے یا ولیج لیول پہ جیسے کونسلر ہیں اس کو پتہ ہے کہ میرے گاؤں میں کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے امیر ہیں، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی، بیت المال ہے. لیکن اب میں ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈونیشن دی جاتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن پاکستان دیتا ہے، مدد کرتا ہے. لیکن پہلے ہم دیتے تھے ڈونیشن جیسے کہ شوکت خانم ہو گیا، سہارا ہو گیا، اپنا شیپا ہو گیا، ایدی ہو گیا، اور کافی انڈس فاؤنڈیشن ہو گئی، کافی فاؤنڈیشن ہے جس کی سیلانی ہو گیا. ہم اس کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، بہت زیادہ باہر سے ڈونیشن آتے ہیں. لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، جو بالکل گراؤنڈ ہے، ان لوگوں کی مدد کریں. اور ان لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ لوگ بھی اس معاشرے کے ساتھ چل سکیں گے. ویسے بھی آگے رمضان آ رہا ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں گے، وطرانہ دیں گے، ایڈوانس دے دیں گے مہینہ، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. تو تباہ کاری کا میرا مطلب ہے کہ صرف تباہ ہو رہے ہیں وہ چھوٹے لیول کے لوگ، اور چھوٹے لیول کے لوگ جب بھوک سے پیٹیں گے، بھوک سے ان کو تنگ کریں گے تو وہ اپنی کچھ قیمتی چیز بیچنے کی کوشش کریں. جیسے کہ پاس موٹر سائیکل ہے یا کوئی گاڑی چھوٹی موٹی ہے، جو کوئی اپنا اس کے پاس کوئی جانور ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا. تو یہ سرمایہ دار لوگ جو ہیں نا پھر اسی پر ایک بوجھ بنا دیں گے. یار یہ تو ابھی تمہیں پتہ حالات کیسے ہیں، 50,000 کی ہے تو کہتے ہیں کہ یار ہم سے 20,000 لے لے، 30,000 حالات کام نہیں آ رہا ہے. یہ ہے اسی کی چیز کو 50,000 کی کو 20,000 کی بنا دیں گے اور اسی کا گلا کاٹیں گے، اس کا معاشی قتل کر دیں گے. یار 20,000 اس میں فائدہ کیا ہے، لیکن وہ سچ نہیں بولیں گے. اسی غریب کا نقصان کریں گے جو گراؤنڈ. اگر وہی چیز آپ کسی سرمایہ دار کے پاس ہے، وہ 50,000 کی، وہ 70,000 لے گا آپ سے. تو یار یہ تو میری اتنے کی ہے، یا میں لیے وہاں سے لے کے جھوٹ بولے گا وہ. لیکن غریب لوگوں کی مجبوری ہے، اس پر وہی ایک چیز ہے، وہ بچے گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے یہ تباہ صرف گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہو رہے ہیں. اور یہ کرونا وائرس ہے صرف ایک کمیونٹی کو ٹچ نہیں کر رہا کہ صرف مسلمان سے متاثر ہو رہے ہیں، یا عیسائی سے متاثر ہو رہے ہیں، یا بدھ سے متاثر ہو رہے ہیں، یا جین سے متاثر ہو رہے ہیں، یا ہندو ہو رہے ہیں. دنیا کی ہر طرف. میں ویسے اس وائرس کو کرونا وائرس نہیں، اس کو قاتل وائرس کروں گا. یہ قاتل وائرس ہے، جدھر جاتا ہے مواد کے ڈھیر لگاتا جاتا ہے. اور کتنے لوگ، ہزاروں لوگ اس کرونا وائرس کی، قاتل وائرس کی بینٹ چڑھ گئے ہیں. بڑے بڑے تجربہ کار لوگ، بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کے لیے اپنے گھر میں رہیں، اپنے غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے آپ کی سیفٹی لباس ضرور استعمال کریں، جیسے ماسک ہیں، ہینڈ اپنا گلوز ہیں، یہ یوز کریں. اپنے کھلی آستینوں والے لمبے کپڑے پہنیں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ تدبیر ہیں. بچنا اور نہ بچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہم تدبیر اپنا سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں. احتیاط کریں، خوش رہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ.